ایک خوبصورت عادت، ایک خوبصورت بات جو کچھ بادشاہوں کی زندگی میں موجود، کیا بات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جنگیں جیتی؟ کیا بات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سامنے حائل مشکلات ہوتے ہوئے دیکھا اور خدا کا ہاتھ ان کی زندگی میں کثرت کے ساتھ کام کرتا ہوا نظر آیا؟ آج ہم اسی پہ غور کریں گے۔ خدا کے دوست کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہم 365 دنوں میں خداوند کے ہی فضل سے، خداوند کے ہی توفیق سے ہم پوری کی پوری بائبل مقدس کی ریڈنگ پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک ختم کر سکیں، مکمل کر سکیں۔ پہلا سموئیل کی کتاب اس کے 30ویں باب میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب داؤد اپنے لوگوں کے ساتھ سکلاج میں واپس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ امالیکیوں نے جنوبی حصہ اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا، اور جتنے بھی عورتیں، بچے، بوڑھے، سب کچھ، نوجوان، جو کچھ ان کا تھا سب کو اسیر کر کے وہاں سے لے گئے۔ اور تھاٹ جو میں آج آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہوں بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اگر آپ فتح پانا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی میں برکت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی بات پر آپ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ میں بھی اسی بات کو فالو کر سکتی ہوں، اور وہ بات کیا ہے؟ اور داؤد نے یہ سب کچھ دیکھ کے کہ شہر میں سے آگ ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور لوگ موجود نہیں ہیں، مال و اسباب لٹ گیا ہے، سب کچھ جاتا رہا ہے، امالیکی ان کا سب کچھ لوٹ کر لے گئے ہیں، اس سچویشن میں جبکہ داؤد کے اپنے لوگ بھی اس کے خلاف کھڑے ہیں اور اس کو سنسار کرنے کو پھر رہے ہیں، صورتحال میں داؤد نے کیا کیا؟ جو داؤد نے کیا وہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور داؤد نے خداوند سے پوچھا۔ پہلی بات، کوئی بھی آپ کو زندگی میں کوئی مشکل آپ کے سامنے کھڑی ہے، کسی بھی طرح کے سرکمسٹانسز کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، صرف اور صرف خدا کا در کھٹکھٹائیے، خدا کی حضوری میں جائیے۔ اور داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جالوں گا؟ بڑی خوبصورت بات۔ یہ داؤد صرف پہلا شخص نہیں ہے، اس سے پہلے بھی نبیوں نے اور لوگوں نے، کاہنوں نے، بادشاہوں نے، جس بادشاہ نے اس بات پہ عمل کیا اس نے فتح کو دیکھا، اس نے کامیابی کو دیکھا۔ ایسے ہی نہیں کہ پتا چلا کہ امالیکی لے گئے ہیں تو وہ چل پڑے ان کا پیچھا کرنے کے لیے۔ داؤد نے خداوند سے پوچھا، خدا کی حضوری میں گیا، خدا کے سامنے جھکا اور خدا سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جالوں گا؟ اور پھر خدا کے جواب کا انتظار بھی کیا۔ بہت دفعہ ہم پوچھ ضرور لیتے ہیں، دعا میں ضرور رکھتے ہیں، لیکن خدا کے جواب کا انتظار نہیں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خدا ہاں میں جواب دے، ہو سکتا ہے خدا نہ میں جواب دے، ہو سکتا ہے خدا انتظار کرنے کو کہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ خدا کا جواب ہر بار ہاں میں ہی ہو، خدا کا جواب نہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ So be prepared for any answer that we are going to get from God. اور جو خدا جواب دے اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اور خدا نے داؤد سے یہ کہا کہ پیچھا کر، کیونکہ تو یقیناً ان کو جا لے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا۔ سو یہ جواب سن کے داؤد نے اپنے لوگوں کو تیار کیا اور پیچھا کیا، اور سب کچھ جیسا خدا نے اس کو فرمایا تھا، سب کچھ، اپنی بیویاں، بچے، مال، اسباب، جانور، سب کچھ ان سے واپس چھڑا کر لے کر، کہ ہر طرح کے حالات، طرح کی زندگی کی باتوں میں، چاہے وہ خاندانی ہے، چاہے وہ معاشی ہے، معاشرتی ہے، ملکی ہے، عالمگیر سطح پہ ہے، ہر طرح کی سچویشن میں خدا کے سامنے آئیے، خدا کے سامنے رکھیے اور خدا سے پوچھئے، خدا سے ہدایت و رہنمائی لیجئے اور خدا کے جواب کا انتظار بھی کیجئے، اور جو کچھ خدا کہے اس پر عمل بھی کیجئے۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خدا کی برکت، خدا کی رحمت ہم سب پر چھائی رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب۔ پس اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا،
کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا۔ جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے۔ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر، کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور داؤد کی نسل سے ہے، میری اس خوشخبری کے موافق جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں، یہاں تک کہ قید ہوں، مگر خدا کا کلام قید نہیں۔ اسی سبب سے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں، تاکہ وہ بھی اس نجات کو جو مسیح یسوع میں ہے ابدی جلال سمیت حاصل کریں۔ یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا۔ اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں انہیں یاد دلا اور خداوند کے سامنے تاکید کر کہ لفظی تکرار نہ کرے، جس سے کچھ حاصل نہیں بلکہ سننے والے بگڑ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو۔ لیکن بیہودہ بکواس سے پرہیز کر، کیونکہ ایسے شخص اور بھی بے دینی میں ترقی کریں گے اور ان کا کلام آکلا کی طرح کھاتا چلا جائے گا۔ ہمینیوس اور فلیتس انہی میں سے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر کہ قیامت ہو چکی ہے حق سے گمراہ ہو گئے ہیں اور بعض کا ایمان بگاڑتے ہیں، تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ بس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے۔ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے اور خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹے۔ پہلا سیموئیل اس کا 29 باب۔ اور فلسطی اپنے سارے لشکر کو افیق میں جمع کرنے لگے اور اسرائیلی اس چشمہ کے نزدیک جو یزریل میں ہے خیمہ زن ہوئے، اور فلسطیوں کے امراء سینکڑوں اور ہزاروں کے ساتھ آگے آگے چل رہے تھے اور داؤد اپنے لوگوں سمیت اکیس کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ تب فلسطی امیروں نے کہا ان عبرانیوں کا یہاں کیا کام ہے؟ اکیس نے فلسطی امیروں سے کہا کیا یہ اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کا خادم داؤد نہیں جو اتنے دنوں بلکہ اتنے برسوں سے میرے ساتھ ہے، اور میں نے جب سے وہ میرے پاس بھاگ آیا ہے آج کے دن تک اس میں کچھ بدی نہیں پائی۔ لیکن فلسطی امراء اس سے ناراض ہوئے اور فلسطی امراء نے اس سے کہا اس شخص کو لوٹا دے کہ وہ اپنی جگہ کو جو تو نے اس کے لیے ٹھہرائی ہے واپس جائے، اسے ہمارے ساتھ جنگ پر نہ جانے دیتا، ایسا نہ ہو کہ جنگ میں وہ ہمارا مخالف ہو، کیونکہ وہ اپنے آقا سے کیسے میل کرے گا؟ کیا انہی لوگوں کے سروں سے نہیں؟ کیا یہ وہی داؤد نہیں جس کی بابت انہوں نے ناچتے وقت گا گا کر ایک دوسرے سے کہا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا؟ تب اکیس نے داؤد کو بلا کر اس سے کہا خداوند کی حیات کی قسم کہ تو راست کار ہے اور میری نظر میں تیری آمد و رفت میرے ساتھ لشکر میں اچھی ہے، کیونکہ میں نے جس دن سے تو میرے پاس آیا آج کے دن تک تجھ میں کچھ بدی نہیں پائی، تو بھی یہ امراء تجھے نہیں چاہتے، سو تو اب لوٹ کر سلامت چلا جا تاکہ فلسطی امراء تجھ سے ناراض نہ ہوں۔ داؤد نے اکیس سے کہا لیکن میں نے کیا کیا ہے، اور جب سے میں تیرے سامنے ہوں تب سے آج کے دن تک مجھ میں تو نے کیا بات پائی جو میں اپنے مالک بادشاہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کو نہ جاؤں؟ اکیس نے داؤد کو جواب دیا میں جانتا ہوں کہ تو میری نظر میں خدا کے فرشتہ کی مانند نیک ہے، تو بھی فلسطی امراء نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہ جائے، سو اب تو صبح سویرے اپنے آقا کے خادموں کو لے کر جو تیرے ساتھ یہاں آئے ہیں اٹھنا، اور جیسے ہی تم صبح سویرے اٹھو روشنی ہوتے ہوتے روانہ ہو جانا،
सो दाऊद अपने लोगों समेत तड़के उठा ताकि सुबह को रवाना होकर फिलिस्तियों के मुल्क को लौट जाए, और फिलिस्ती यजरिएल को चले गए। पहला शमूएल 30 बाब। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सिकलाज में पहुंचे तो देखा कि अमालेकियों ने जनूबी हिस्सा और सिकलाज पर चढ़ाई करके सिकलाज को मारा और आग से फूंक दिया, और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया है। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे तो देखा कि शहर आग से जला पड़ा है और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर हो गई हैं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। और दाऊद की दोनों बीवियां यजरिएली अखयोनीम और किरमली नाबाल की बीवी इबीजिएल असीर हो गई थी। और दाऊद बड़े शिकंजा में था क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। और दाऊद ने अखी मलिक के बेटे अबियातर काहिन से कहा कि जरा अफूद को यहाँ मेरे पास ले आ। सो अबियातर अफूद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जा लूंगा? उसने उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जा लेगा और जरूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। सो दाऊद और वो 600 आदमी जो उसके साथ थे चले और बसूर की नदी पर पहुंचे, जहां वो लोग जो पीछे छोड़े गए ठहरे रहे। पर दाऊद और 400 आदमी पीछा किए चले गए, क्योंकि 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसूर की नदी के पार ना जा सके पीछे रह गए। और उनको मैदान में एक मिस्री मिल गया, उसे वो दाऊद के पास ले आए और उसे रोटी दी। सो उसने खाई और उसे पीने को पानी दिया। और उन्होंने अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और किशमिश के 2 खोशे उसे दिए। जब वो खा चुका तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात से ना रोटी खाई थी ना पानी पिया था। तब दाऊद ने पूछा, तू किसका आदमी है और तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं एक मिस्री जवान और एक अमालीकी का नौकर हूँ, और मेरा आका मुझको छोड़ गया क्योंकि 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया। हमने करीतियों के जनूब में और यहूदा के मुल्क में और कालिब के जनूब में लूट मार की और सिकलाज को आग से फूंक दिया। दाऊद ने उससे कहा, क्या तू मुझे इस फौज तक पहुंचा देगा? उसने कहा कि तू मुझसे खुदा की कसम खा कि ना तू मुझे कत्ल करेगा और ना मुझे मेरे आका के हवाला करेगा, तो मैं तुझको उस फौज तक पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे वहां पहुंचा दिया तो देखा कि वो लोग उस सारी जमीन पर फैले हुए थे, और उस बहुत से माल के सबब से जो उन्होंने फिलिस्तियों के मुल्क और यहूदा के मुल्क से लूटा था, खाते पीते और ज़ियाफतें उड़ा रहे। सो दाऊद रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा, और उनमें से एक भी ना बचा सिवा 400 जवानों के जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए। और दाऊद ने सब कुछ जो अमालिकी ले गए थे छुड़ा लिया, और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ाया, और उनकी कोई चीज गुम ना हुई, ना छोटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां, ना लूट का माल, ना और कोई चीज जो उन्होंने ली थी। दाऊद सब का सब लौटा लाया। और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल ले लिए, और वो उनको बाकी मुआशी के आगे ये कहते हुए हाँक लाए कि ये दाऊद की लूट है। और दाऊद उन 200 जवानों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे ना जा सके, और जिनको उन्होंने बसूर की नदी पर ठहरा दिया था। वो दाऊद और उसके साथ के लोगों से मिलने को निकले, और जब दाऊद उन लोगों के नजदीक पहुंचा तो उसने उनसे खैर व आफियत पूछी। तब उन लोगों में से जो दाऊद के साथ गए थे सब बदजात और खबीस लोगों ने कहा, चूंकि ये हमारे साथ ना गए इसलिए हम इनको उस माल में से जो हमने छुड़ाया है कोई हिस्सा नहीं देंगे, सिवा हर शख्स की बीवी और बाल बच्चों के, ताकि वो उनको लेकर चले जाए। तब दाऊद ने कहा, ए मेरे भाइयों, तुम इस माल के साथ जो खुदावंद ने हमको दिया है ऐसा नहीं करने पाओगे, क्योंकि उसी ने हमको बचाया और उस फौज को जिसने हम पर चढ़ाई की हमारे हाथ में कर दिया। और इस अमर में तुम्हारी मानेगा कौन? क्योंकि जैसा उसका हिस्सा है जो लड़ाई में जाता है, वैसा ही उसका हिस्सा होगा जो सामान के पास ठहरता है। दोनों बराबर हिस्सा पाएंगे। और उस दिन से आगे को ऐसा ही रहा कि उसने इसराइल के लिए यही कानून और आइन मुकर्रर किया जो आज तक। जब दाऊद सिकलाज में आया तो उसने लूट के माल में से यहूदा के बुजुर्गों के पास भेजा और कहा कि देखो, खुदावंद के दुश्मनों के माल में से ये तुम्हारे लिए हदिया है। ये उनके पास जो बैतेल में, और उनके पास जो रामात अल जनूब में, और उनके पास जो यतीर में, और उनके पास जो अरोएर में, और उनके सिर्फ मौत में, और उनके पास जो इस्तमुआ में, और उनके पास जो रिकल में, और उनके पास जो यर्मीलियों के
شہروں میں اور ان کے پاس جو کینیوں کے شہروں میں اور ان کے پاس جو کوراسان میں اور ان کے پاس جو عتاک میں اور ان کے پاس جو حبرون میں تھے اور ان سب جگہوں میں جہاں جہاں داؤد اور اس کے لوگ پھرا کرتے تھے بھیجا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔